ریلیشن شپس خراب ہو جاتی ہیں. بہت سے لوگ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب بھائی کی بھائی سے نہیں بنے گی مگر بھائی کی باہر کسی اور بندے سے بہت اچھی بن جائے گی. اس حدیث کا مفہوم اسی طرح سے ہے کہ فیملی ممبرز کی آپس میں نہیں بنے گی مگر جو آؤٹ سائڈرز ہوں گے ان کے ساتھ بہت اچھی ریلیشن شپ ہوگی, بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. سمجھانے والے اس کو بہت ہی نیگیٹو اسپرٹ سے سمجھاتے ہیں کہ تم لوگ اب آپس میں تعلق صحیح نہیں بنا رہے اور تمہیں احساس ہونا چاہیے اور تمہیں یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. کوئی بھی شخص اس کو سامنے رکھتے ہوئے وجوہات پہ غور نہیں کر رہا. ایک فیملی کے اندر ریلیشن شپ خراب کب ہوتی ہے؟ مثال کے طور سے دو بھائیوں کی ریلیشن شپ کب خراب ہو سکتی ہے, یا بہن بھائیوں کی ریلیشن شپ؟ ایسے کیا معاملات ہو سکتے ہیں کہ جن سے خراب ہو سکتی ہے؟ ایسی کیا ریلیشن شپ خراب ہو سکتی ہے والدین اور اولاد کے درمیان؟ والدین ایسا کیا کرتے ہیں کہ اولاد سے ان کا تعلق خراب ہو جاتا ہے, یا اولاد ایسا کیا کرتی ہے کہ والدین سے ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں؟ یہاں پر ہمارے معاشرے میں ایک تو کوئی سوچتا نہیں ہے, یا ہمارے جو سمجھانے والے ہیں وہ صرف آدھی بات سمجھاتے ہیں. مثال کے طور سے یا تو صرف اولاد کو ان کے فرائض بتائے جائیں گے یا والدین کو ان کے حقوق بتائے جائیں گے. ون سائیڈڈ تو دنیا میں کچھ بھی نہیں چلتا. تالی آپ نے بجانی ہے تو آپ کو دونوں ہاتھوں سے بجانی ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ہاتھ سے آپ تالی بجائیں اور تالی بجے, یہ ممکن نہیں ہے. ریلیشن شپ خراب ہونے کے حوالے سے میں نے کافی ریسرچ کری ہے. کوئی سمجھ لیں کہ میں آپ کے سامنے ایک 25 سال کا آبزرویشن, جو میں نے 25 سال معاشرے میں بہت سے لوگوں کی کہانیاں سنی, بہت سے لوگوں کے ریلیشن شپ بہت کمال بہتر ہوتے ہوئے بھی دیکھے, اور بہت سے کمال ریلیشن شپ زیرو ہو کے مائنس ہوتے دیکھے کہ وہ آج ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, بات نہیں کرنا چاہتے. مثال کے طور سے ریلیشن شپ والدین کی اولاد کے ساتھ خراب کب ہوتی ہے؟ جب والدین اولاد کو وقت نہیں دیتے, جب اولاد کو والدین عزت نہیں دیتے, جب اولاد کو والدین موٹیویٹ نہیں کرتے زندگی گزارنے کے لیے, یا اولاد جس چیز میں خوش ہو رہی ہوتی ہے اس چیز میں والدین اپنی خوشی نہیں ڈھونڈتے. والدین اولاد کے اوپر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں کہ نہیں, میرے خیال سے تمہیں زندگی ایسے گزارنی چاہیے, تمہارے دوست یہ ہونے چاہیے, تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے, تمہارے کپڑے ایسے تمہیں پہننے چاہیے. وہ اولاد کی شخصیت کو نکلنے ہی نہیں دیتے باہر. تو پھر جب تک تو اولاد والدین کی ماتحت ہے. مثال کے طور سے اگر کوئی جاب اورینٹڈ گھرانہ ہے اور اس میں والد نوکری کرتا ہے اور بچوں کو لمیٹڈ پاکٹ منی ملتی ہے, تو وہ پہلے ہی ڈپریسڈ ہوتے ہیں, اور لمیٹڈ پیسے ملنے کی وجہ سے بہت سی ان کی خواہشات پہلے ہی دبی ہوتی ہیں. یا جو بزنس فیملیز میں ہوتے ہیں وہ اگر ان کو مناسب پیسے دیتے بھی ہیں تو دونوں صورتوں میں اولاد والدین کی محتاج ہے. اولاد نے والدین کے گھر میں رہنا ہے, ان کی محتاجی ہے اولاد کی. وہ والدین کے پیسوں پر اپنے اخراجات پورے کر رہے ہیں, یہ بھی اولاد کی محتاجی ہے. والدین چونکہ جوان ہیں, طاقتور ہیں, جسم اور طاقت میں بھی اولاد سے مضبوط ہیں, تو یہ بھی یہاں پہ بھی محتاجی ہے. مگر پھر
وقت پلٹتا ہے، اور جب اولاد جوان ہونا شروع ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ والدین بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں۔ اب جب والدین بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اولاد جوان ہو رہی ہے، تو ساتھ ساتھ والدین کے جو فائنینشیلز ہیں، اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں تو وہ کاروبار پہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ جاب کر رہے ہیں تو ان کا ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ اولاد جو والدین کی محتاج ہے، وہ جیسے جیسے جوان ہوتی جاتی ہے اور اس کی جاب لگ جاتی ہے، یا وہ اپنے بزنس میں کوئی ڈیزگنیشن لے لیتا ہے اور اس کی ایک فکس انکم شروع ہو جاتی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزادی ملے، میں اپنی مرضی سے زندگی جیوں، میرے پاس پیسے بھی ہیں، میں کما بھی سکتا ہوں، اور میں ایٹ لیسٹ اتنا کما لیتا ہوں کہ میں اگر جا کے کسی جھوپڑے میں رہ جاؤں تو میں آزادی سے زندگی گزار سکتا ہوں۔ خواہ مخواہ میں میرے والدین، شریعت مجھے جس چیز کا اختیار دے رہی ہے، میرے والدین مجھے وہ اختیار بھی نہیں دے رہے، وہ اجازت بھی نہیں دے رہے، اس چیز کے اندر بھی ٹانگ اڑا رہے ہیں، اس چیز کے اندر بھی خواہ مخواہ پنگا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ معاملات کریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، اور یہ معاملات اندازاً جب اولاد 18 سال کی ہو جاتی ہے تب یہ معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں یہ سارا کا سارا قصور، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا قصور والدین کا ہے۔ پھر چونکہ والدین نے وقت نہیں دیا ہوتا اولاد کو، ان کی تربیت نہیں کی ہوتی، ان کے ساتھ ان کے ہر وقت لڑائی جھگڑے کے تعلقات ہوتے ہیں، ہر وقت غصے، ڈانٹ ڈپٹ، اپنی مرضی چلانا، ان کی چیز کو ایوائڈ کرنا، ان ساری چیز کے اندر والدین لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو اولاد ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی والدین سے ایوائڈ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ والدین تو چونکہ ان کو ٹائم ہی نہیں دیتے، تو اب اگر کسی وقت والدین ان کو کہتے ہیں کہ یار میرے ساتھ 10 منٹ بیٹھ جاؤ، اب وہ تعلق اتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے، ان کا دل اتنا زیادہ زخمی ہو چکا ہوتا ہے کہ اب والدین چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھو تو اولاد ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتی۔ یہاں سے بالکل ٹرننگ پوائنٹ آ جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ دونوں دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ریزن میں نے بتایا آپ لوگوں کو، ایک ایسا ریزن جو فائنینشیل اور تربیت کے دوران والدین کی طرف سے کمی کوتاہی آتی ہے۔ اب اینڈ میں والدین ایسا کیا کریں کہ یہ ساری چیزوں سے، یہ سارے پرابلمز اور یہ سارا کمیونیکیشن گیپ والدین اور بچوں کے درمیان میں نہ ہو؟ بہت آسان سی بات ہے، سب سے پہلے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، مفہوم ہے قرآن کا۔ ہمیں ایک گائیڈ لائن مل رہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹائم دیں، اور اس کے فوراً بعد ہم اپنے اہل و عیال کی فکر کریں۔ اب جو ٹائم ہم خاندان اور رشتہ داروں کے وزٹس اور خاندان کے وزٹس، ہم کسی کے یہاں جا رہے ہیں، کوئی ہمارے یہاں آ رہا ہے، ہر وقت والدین رشتہ داروں میں مصروف ہیں، دوستوں میں مصروف ہیں، پارٹیوں میں مصروف ہیں، دعوتوں میں مصروف ہیں، اس میں سے ٹائم نکالنا چاہیے۔ جب اولاد کی باری آئے، اب جب آپ نے شادی کر لی، آپ کے اولاد اللہ نے دے دی، تو اب یہ آپ نے اپنا ٹائم بانٹنا ہے۔ 9 سے 5 تو آپ کا آفس کا ٹائم فکس ہو گیا، کیونکہ بغیر محنت کیے کوئی آپ کو پیسے نہیں دے گا، اور بغیر پیسے لیے آپ کو کوئی آگے سے سروسز نہیں دے گا۔ یہ ایک دنیا کا سمپل سے ایک قانون بنا ہوا ہے۔ تو اس قانون کے لیے 9 سے 5 تو آپ کے چلے گئے۔ اب 5 بجے کے بعد کوئی 6 بجے گھر آ رہا ہے اور کوئی 7 بجے گھر آ رہا ہے، جس وقت بھی گھر آ رہے ہیں، اگر اس کے بعد آپ اپنے دوستوں میں چلے جاتے ہیں، یا کوئی دوست آپ کے گھر چائے پہ آ جاتے ہیں، یا آپ رشتہ داروں میں چلے جاتے ہیں، یا کوئی رشتہ دار آپ کے گھر آ جاتے ہیں، اور یہ آپ کا ایک روٹین ہے، اور ایسی صورت میں آپ اپنی اولاد کو ایوائڈ کرتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے،
تو یہ آپ ٹائم دینا شروع کریں، اولاد کو پرائیورٹی دیں، رشتہ داروں، دوستوں یا لیٹ آورز بزنس یا جاب کے جو بھی کام ہیں وہ بچوں کے سونے کے بعد کریں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، کیونکہ آپ اگر قربانی دیں گے تو ہی آپ کے تعلقات آپ کی نیکسٹ جنریشن سے بن پائیں گے۔ اگر آپ اولاد کے ساتھ ان کو ٹائم نہیں دیں گے تو یہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں میجورٹی آپ فیملیز دیکھ لیں، اولاد کی والدین سے نہیں بنتی۔ یہ میری آبزرویشن ہے، ممکن ہے میری آبزرویشن آپ کو نہ سمجھ میں آئے، نہیں سمجھ میں آئے تو ہم اس پہ سوال جواب کر سکتے ہیں، ہم اس پہ اوپینین شیئر کر سکتے ہیں، مگر اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ کو چاہیے کہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اس بات پہ غور کریں، سوچیں، کیونکہ کل جب آپ بوڑھے ہوں گے نا تو یہی اولاد، اگر آپ کے ریلیشن شپ ان سے اچھے ہوں گے، آپ نے ان کو وقت دیا ہوگا، تو یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ محبت زبردستی نہیں ڈلتی کسی کے دل میں، محبت تو تب ڈلتی ہے ایکشن کا ریئیکشن جب آپ نے محبت ڈالی ہو۔ تو جب آپ بڑھاپا آپ پہ آئے گا تو آپ کو اکثر یہی نان سینس سننے کو ملے گی، والدین کے حقوق، والدین کے حقوق۔ بھائی والدین کے حقوق سے پہلے جب والدین جوان تھے اور بچے چھوٹے تھے تو اس وقت والدین کے فرائض بھی تھے۔ آج والدین کو اپنے فرائض سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان میں تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اپنا حق چھوڑ دو دوسرے مسلمان کے لیے۔ تو سب سے پہلا حق اولاد کا ہے، اولاد کے لیے اپنے فرائض کو یاد رکھیں، حق آپ کو خود ہی مل جائے گا۔ یہ تقریریں ورنہ آپ کو سننی پڑیں گی، اور یہ تقریریں سن کے اپنے بچوں کو سنا کے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ وائبز ہی نہیں ہیں، وہ آپ نے وہاں پہ محبت کا بیج ہی نہیں بویا ہوا۔ اب آپ کسی کو یہ اگر آپ سنائیں گے، اگر آپ کسی کو یہ سناتے ہیں کہ والدین کے حقوق، تو وہ سن تو لے گا، اس پہ اثر نہیں ہوگا۔ غور کیجئے، فیصلہ آپ کا۔ ہیو اے نائس ڈے۔